ہادی کھول کر حمزہ سے عاصم کھول کر الف سے لے کر کے حمزہ تک سب کے سب پڑھ رہے ہیں. اے یا تو کیوں خاموش ہے؟ اب یا سینہ تان کر اور جھوم کر کے کہنے لگا ہے در پر تمہارے آئے ہیں خالی نہ بھیجنا. میرا عقیدہ ہے کہ پورا قرآن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہے. میرا عقیدہ ہے کہ پورا قرآن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہے. الحمد کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا کرتا ہے. اگر ہم حروف تہجی کو دیکھیں تو وہ بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں نے الف کو دیکھا، الف نے کہا میرے آقا امام کائنات ہیں. با نے کہا میرے آقا باعث کائنات ہیں. تا نے کہا میرے آقا تنویر کائنات ہیں. سا نے کہا میرے آقا ثنائے کائنات ہیں. جیم نے کہا میرے آقا جانے کائنات ہیں. ہا نے کہا میرے آقا حسن کائنات ہیں. خا نے کہا میرے آقا خورشید کائنات ہیں. دال نے کہا میرے آقا دولت کائنات ہیں. زال نے کہا میرے آقا ذوق کائنات ہیں. را نے کہا میرے آقا رحمت کائنات ہیں. زا نے کہا میرے آقا زینت کائنات ہیں. سین نے کہا میرے آقا سجد کائنات ہیں. شین نے کہا میرے آقا شفقت کائنات ہیں. صاد نے کہا میرے آقا صدر کائنات ہیں. زاد نے کہا میرے آقا ضیاء کائنات ہیں. طا نے کہا میرے آقا طلعت کائنات ہیں. زا نے کہا میرے آقا ظرف کائنات ہیں. عین نے کہا میرے آقا علو کائنات ہیں. غین نے کہا میرے آقا غنائے کائنات ہیں. با نے کہا میرے آقا فیاض کائنات ہیں. کاف نے کہا میرے آقا کشور کائنات ہیں. قاف نے کہا میرے آقا قدرت کائنات ہیں. لام نے کہا میرے آقا لعل کائنات ہیں. میم نے کہا میرے آقا محبوب کائنات ہیں. نون نے کہا میرے آقا نور کائنات ہیں. واو نے کہا میرے آقا والی کائنات ہیں. ہا نے کہا میرے آقا ہادی کائنات ہیں. حمزہ نے کہا میرے آقا اعظم کائنات ہیں. الف سے لے کر کے حمزہ تک سب کے سب پڑھ رہے ہیں. اے یا تو کیوں خاموش ہے؟ اے یا تو کیوں خاموش ہے؟ الف سے امام بول کر، با سے باس بول کر، تا سے تنویر بول کر، سا سے ثنا بول کر، جیم سے جان بول کر، ہا سے حسن بول کر، خا سے خورشید بول کر، دال سے دولت بول کر، زال سے ذوق بول کر، را سے رحمت بول کر، زا سے زینت بول کر، سین سجد بول کر، شین شفقت بول کر، سا سے صدر بول کر، زا سے ضیاء بول کر، تا سے طلعت بول کر، زا سے ظرف بول کر، عین سے علو بول کر، غین سے غنا بول کر، فا سے فیض بول کر، کاف سے کشور بول کر، کاف سے قدرت بول کر، لام سے لال بول کر، میم سے محبوب بول کر، نون سے نور بول کر، واو سے والی بول کر، ہا سے ہادی بول کر، حمزہ سے عاصم بول کر، الف سے لے کر کے حمزہ تک سب کے سب پڑھ رہے ہیں. اے یا تو کیوں خاموش ہے؟ اب یا سینہ تان کر اور جھوم کر کے کہنے لگا ہے اچھا لگے تو آپ بھی جھومتے رہیے، اچھا لگے تو آپ بھی مچلتے رہیے، اچھا لگے تو آپ بھی مسکراتے رہیے. کیا کہنے لگا ہے؟ میرے آقا یا رسول اللہ ہے، میرے آقا یا حبیب اللہ ہے، میرے آقا یا نبی اللہ ہے، یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. کیا کیا پیش کروں آقا؟ ہر چیز تمہاری ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اور اہل سنت. یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. کیا کیا پیش کروں آقا؟ ہر چیز تمہاری ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے. یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ ایک
ایک ہاتھ امام حسن کے نام پہ، دوسرے ہاتھ کو امام حسین کے نام پہ، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بول دے یا حسین، اور ذرا محبت سے بول دے یا حسین، اور ذرا مسکرا کے بول دے یا حسین۔ میں تو کہوں گا مانگنے والوں اپنی دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں اپنی دعاؤں میں مدینہ مانگو۔ یوں تو آپ مانگتے بہت کچھ ہو، جو آپ کی مرضی ہوتی ہے وہ مانگتے ہو، جو آپ کی طبیعت ہوتی ہے وہ مانگتے ہو، جو آپ کا من چاہتا ہے وہ مانگتے ہو۔ ظہر پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو، عصر پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو، مغرب پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو، عشاء پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو، فجر پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو۔ مانگنے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنتا ہوں۔ پیارے، مانگنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن اور پیاری اسلامی بھائیو، آئیے ذرا میں آپ کو مانگنے کا طریقہ بتا دوں، آئیے میں آپ کو مانگنے کا سلیقہ بتا دوں، آئیے میں آپ کو مانگنے کا ہنر بتا دوں۔ اگر مانگنا ہی ہے تو اپنی دعا میں گنبد خضرا مانگ، اگر مانگنا ہی ہے تو طیبہ کا تقدس مانگ، اگر مانگنا ہی ہے تو جنت کی گلیاں مانگ، اگر مانگنا ہی ہے تو جنت البقیع کی حاضری مانگ، اگر مانگنا ہی ہے تو شہزادی رسول سجدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی قبر انور پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنے کی دعا مانگ، اگر مانگ نہیں ہے تو صدیق کی صداقت مانگ، اگر مانگ نہیں ہے تو عمر کی عدالت مانگ، اگر مانگ نہیں ہے تو عثمان غنی کی سخاوت مانگ، اگر مانگ نہیں ہے تو حضرت علی کی شجاعت مانگ۔ مانگنے والوں اپنی دعاؤں میں مدینہ مانگو، اور زندگی مکے میں گزرے اور طیبہ میں مرنے کی دعا مانگ۔ کعبے میں ہو مزدوری، انعام مدینے میں، کعبے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں، اور کہہ دو یہ ہواؤں سے کہ آہستہ قدم رکھے، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں۔ ایک منتر پڑھتا ہوں اور اپنی تقریر کو میں سمیٹ لے رہا ہوں، ذرا محبت سے سنیے۔ نراشن سے واجن واجن چھیدر پشن سننے رم ہے رندنا درگد وسوا سدانوا وشو سمانی اہنس نشپ پر وطن۔ کہا گیا نراشن سے یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو پاپ سے دور کرنے کے لیے پریرت ہی نہیں کیا، بلکہ ایشور سے چھما یاچنا کے لیے اتساہت بھی کیا، تاکہ لوگوں کو اپنے کیے ہوئے پاپوں کے کارن نرک کبھی نہ ہونا پڑے۔ مہامان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عرب میں اتپن ہوئے، اس سمے عرب نواسیوں کی آچرن کی کیا حالت تھی اور آپ نے کس پرکار کا سدھار کیا، اتہاس آج بھی ساکشی اور گواہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مصطفیٰ نہیں آتے تو روشنی نہیں ملتی، پوجتے بتوں کو ہم آج تک زمانے سے، یا رسول اللہ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، دو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کو کیسے آگے بڑھایا، بس ایک شعر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں دی، اخلاق سے پھیلا ہے اسلام مدینے میں۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو بھی پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا، بلکہ پتھر کا بھی جواب محبت سے دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو بھی پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتھر کا بھی جواب محبت سے دیا ہے۔ اور ایک دعا پر دے رہا ہوں، سن لیجئے کہ راجنیتی بھاؤ پریتی دکھاوے، اپن مت سب کا سمجھاوے۔ اور آگے کہا گیا بنا چار وچار حدیث بجھے نام پر مٹے کلیسا، یعنی بھید بھاؤ جھوٹ چھاٹ چھوڑ کر جو ان کا نام رٹیں گے اس کے سب دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ جو ہم نے آیت
کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. والضحیٰ، میرے نبی کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا. بس میں اسی چند جملوں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں اور رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ایک بار سب مل